بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے دوران جو سجدہ آتا ہے جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تو سجدہ تلاوت کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں، تو ان کا آج ذکر سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب رہے گا کہ ان کا ذکر کر دیا جائے۔ تو سجدہ تلاوت کی مخصوص دعائیں یاد نہ ہوں تو سجدہ تلاوت کو سجدہ نماز پر قیاس کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر فرض نمازوں میں جو سجدہ تلاوت کریں اس کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ اگر نفل اور سنت نماز ہو یا نماز سے باہر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ گیا تو پھر قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کوئی بھی دعا سجدہ تلاوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی اور ابو داود میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت میں یہ دعا تکرار کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس پر اضافہ فرمایا کہ اس کے بعد ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ بہت بابرکت ذات ہے اللہ رب العزت کی جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اب اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، یہ مخصوص دعا سجدہ تلاوت کی جو ثابت ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں اور آیت سجدہ آ گئی، تو جب میں نے سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے سنا کہ وہ درخت پڑھ رہا تھا اللہم اکتب لی عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود، کہ اے اللہ اس سجدہ کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے، اس کے سبب مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس سے ذخیرہ بنا دے اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داود سے قبول کیا۔ اللہم اکتب لی عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سجدہ تلاوت کی تو میں نے آپ کو وہی دعا پڑھتے سنا جو اس شخص نے بتائی تھی۔ درخت کی کہی ہوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ میں وہی دعا پڑھی۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمادات یعنی درخت وغیرہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہمیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ، اب اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ سجدہ تلاوت کی مخصوص دعائیں ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو
نہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ یہی وہ پڑھا جا سکتا ہے۔